اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ پچھلے سبق میں ہم نے آیت نمبر 164 تک پڑھا تھا اور آج ہم پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 165 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَامِنَا اور سے الناس سے لوگ من جو یتخذو بناتے ہیں من سے دون سوائے اللہ اندادن شریک یحبونہم محبت کرتے ہیں کا حب جیسے محبت اللہ والذین اور جو لوگ آمنو ایمان لائے اشد سب سے زیادہ حباً محبت للہ اللہ کے لیے ولو اور اگر یارا دیکھ لیں الذین وہ جنہوں نے ظالموا ظلم کیا اس جب یارونا دیکھیں گے العذاب عذاب انا کے القوت قوت للہ اللہ کے لیے جمیعاً تمام وانا اور یہ اللہ شدید العذاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بنا دیتے ہیں۔ وہ ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، اور جو لوگ واقعاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب یہ دیکھیں گے عذاب کو تو ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وحدانیت پر بات کر رہے تھے کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے، میں ہی تمہارا واحد معبود ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی واضح اور روشن دلیلیں فطری دلائل کی نشاندہی کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے خود ساختہ شریکوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح خدا سے محبت کرنی چاہیے۔ اس وقت مشرکین مکہ جو تھے وہ اپنے بتوں سے اس طرح محبت کرتے تھے کہ جیسے ٹوٹ کر محبت کرنا، بہت ہی شدید قسم کی محبت کرتے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یعنی معذرت کے ساتھ اگر کسی کا کوئی اس طرح دل رک جائے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود کو بہت بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلتیں عطا کی ہیں، وہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں۔ تو ابھی آپ نے پیچھے یہ نیٹ پہ بھی کافی وہ ہوا تھا، پتہ نہیں کوئی وہ شف والے بابا جی جو تھے ان کو یہ جو اقرار الحسن صاحب ہیں انہوں نے اس کو بے نقاب کیا۔ تو اس طرح کے جو بندے ہوتے ہیں نا تو وہ پھر اپنے آپ کو اللہ والا جو ہے وہ مشہور کر دیتے ہیں، اور لوگ ان سے اس طرح محبت کرنے لگتے ہیں کہ یعنی کہ جیسا وہ کہتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے، میرا پیر جو کہہ رہے ہیں نا وہی سب کچھ ٹھیک ہے اور کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ان دنوں میں تو وہ لوگ تھے جو مشرکین مکہ تھے، وہ اپنے بتوں سے بڑھ چڑھ کر پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے مد مقابل بنا لیتے ہیں لیکن اللہ کے بندوں کو ہی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یعنی وہ لوگ پھر ان سے بہت زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں اور ان کے لیے مر مٹنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو مشرکین مکہ تھے نا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے اپنے دیوتاؤں سے، اپنے یہ خداؤں سے استغفر اللہ، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی یعنی یہ بھی اللہ کے شریک ہیں، انہوں نے بھی اللہ کے ساتھ مل کر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیدا کی ہیں، تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہمارے نفع و نقصان کے کوئی مالک ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کو تو
سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے کرنی چاہیے۔ ایمان والوں کو جو صاحب ایمان ہوتے ہیں تو ان کی جو محبت ہوتی ہے نا شدید ترین، وہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم کسی ہستی کو محبوب خدا سمجھ کر اس سے محبت کرتے ہیں نا، تو یہ عین توحید ہے۔ یہ کوئی استغفر اللہ ایسی چیز نہیں ہے کہ شرک ہو جائے۔ یعنی کچھ لوگ اب اس سے یہ مطلب لے لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا یا ان کی آل پاک سے محبت کرنا یہ بھی شاید کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے تمہارے آبا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری برداری یعنی تمہارے سارے رشتہ دار اور تمہارے وہ اموال جو تم کماتے ہو اور تمہاری وہ تجارت جس کے بند ہونے کا تمہیں خوف ہے اور تمہارے پسند کے مکانات، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور راہ خدا میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ یعنی سایہ کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑھ کر تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے مال، تمہاری جائیدادیں، تمہاری تجارت، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے تمہارا سر جو ہے وہ جھکنا چاہیے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت کے ساتھ اپنے رسول کی محبت کو ٹھہرا رہے ہیں۔ اور پھر اس سے پہلے سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، سورہ آل عمران میں کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کیا کرو؟ میری اتباع کرو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی رسول کی پیروی کرو، تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ کی محبت کی کسوٹی کس چیز کو قرار دیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو۔ تو اسی طرح قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر مختلف قسم کی ہمیں اس طرح کی آیات کریمہ ملتی ہیں، جیسے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ تو پھر اس سے حتماً یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت اور اللہ سے محبت کی کسوٹی ہے، یعنی پیمانہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ کی فرما برداری کریں گے تو تب ہمیں اللہ کی محبت ملے گی، تب اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہم پا سکیں گے۔ اور پھر سورہ شعراء میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھے اجر رسالت دینا چاہتے ہو، یعنی میں جو تم پر نبی بن کے آیا، تمہیں جو میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا، اگر مجھے اس کا اجر دینا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ میری آل سے محبت کرو، میرے قریبیوں سے محبت کرو، ٹھیک ہے؟ تو یوں پھر اللہ نے اپنی رسول کی محبت اور پھر بعد میں اپنے رسول کی قرابت داروں سے محبت کا ہم سے وعدہ لیا ہے، ہم سے عہد لیا ہے۔ تو ان کی محبت جو ہے نا وہ اس طرح کی یہ نہیں ہے کہ ان کی محبت اگر کسی کے دل میں ہو تو ہم کہیں جی کہ وہ کوئی اس طرح کا یعنی شرک کی کیٹیگری میں آئے گی، لیکن اگر ان کی محبت اللہ کے مقابلے میں بڑھ جائے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یعنی اس طرح کے ان کے عقیدے ہیں کہ یعنی ایسا عقیدہ یعنی کسی کے لیے بھی رکھنا، چاہے وہ رسول اللہ کے لیے بھی رکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ یعنی اللہ کچھ اور کہے گا قیامت کے دن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کہیں گے نہیں نہیں یا اللہ میں تو اپنی امت کو بخشوا کے ہی جاؤں گا، تو میں تو ویسے یعنی اس طرح کی باتیں، اس طرح کی احادیث بیان کرنا کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ نافرمانی کر رہے ہیں،
تو یہ غلط بات ہے۔ سب سے زیادہ چیز، سب سے بڑی چیز اللہ کی محبت ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر رسول اللہ کے قریبیوں کی، رسول اللہ کی آل کی محبت ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہی سے یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک کو کہیں کہ نہیں ہم تو اس سے بس زیادہ محبت کرتے ہیں اور بس ہم کسی اور چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہمیں ہر چیز میں ایک اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ تو جب اللہ کی چاہت کا ہمیں پتہ چل جائے گا نا، تو پھر انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے کہ کل بروز قیامت جب یہ لوگ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ ساری طاقت کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ یعنی انہوں نے وہ بت جو بنائے ہوئے تھے نا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ وہ جی اللہ کے مقابلے میں یعنی ہماری سفارش کریں گے یا کچھ اس طرح سے۔ اور آج اگر کوئی اپنا کوئی اس طرح کا پیر فقیر بنا لیتا ہے کہ وہ اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے اور کہیں گے نہیں اللہ اس کو چھوڑیں بس آپ، تو بس آپ کو یعنی اللہ کو مجبور استغفر اللہ کر پائیں گے، تو وہ چیز غلط ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہاں پر پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ ساری کی ساری طاقت، اس کا جو سرچشمہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو تب یہ لوگ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور اگر یہ دنیا میں سمجھ جاتے، اگر یہ دنیا میں حق بات کو پہچان لیتے، تو یہ لوگ اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں استبرأ الذین اتبعوا، استبرأ جب بیزار ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ جو اتبعوا پیروی کی گئی، من سے الذین جنہوں نے اتبعوا پیروی کی، وراء اور وہ دیکھیں گے العذاب عذاب، وتقطعت اور کٹ جائیں گے بہم الاسباب ان سے تمام وسائل، تمام اسباب۔ اس وقت وہ لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے اظہار برات کریں گے، یعنی جو ان کے دنیا میں جو لوگ ان کی اتباع کرتے تھے نا، ان کی پیروی کرتے تھے، اپنے پیروی کرنے والوں سے جو پیر بنے ہوئے ہوں گے نا دنیا میں، وہ اظہار برات کریں گے۔ یعنی وہ جیسے کوئی چیز، برات کیا ہوتی ہے کہ ناپسندیدگی کا اظہار کرنا اور اس سے دور رہنے کی، یعنی کہنا کہ جیسے کوئی گند ہوتا ہے نا، اور اس کو دیکھ کے انسان تو ایک دم سے وہ ناگواری محسوس کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں برات۔ ٹھیک ہے، برات یعنی اس سے دوری کا اظہار کرنا، اور وہ عذاب سے دو چار ہوں گے اور ان کے تمام تعلقات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے۔ اللہ یعنی بتا رہے ہیں کہ دیکھو جن کی اگر کوئی ایسے پیر تم نے بنائے ہوئے ہیں جو اللہ والے نہیں ہیں، اللہ والے نہیں ہیں، لیکن وہ دنیا میں اللہ والے بن کے مشہور ہو گئے ہیں، اور تم نے بھی بنا سوچے سمجھے، بنا قرآن کو پڑھے، بنا حدیث رسول کو جانے، تم نے ان کی پیروی شروع کر دی، صرف اس بنا پر کہ انہوں نے تمہارے لیے کوئی چھوٹی موٹی دعا کی اور اللہ نے وہ تمہاری یعنی اس چیز کو کر دیا، تو انسان کا ایمان پختہ ہو گیا کہ بس جی میرا پیر تو سب کچھ کر سکتا ہے، استغفر اللہ۔ تو دنیا میں جو لوگ ایسے کریں گے نا، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن کیا ہوگا، جب وہ مشاہدہ کریں گے عذاب کا، تو پھر وہ ان سے بچنے کے یعنی طریقے ڈھونڈیں گے کہ کیا کریں۔ تو پھر جب وہ اپنے پیروں کو بھی دیکھیں گے نا، تو وہ بھی یعنی دوزخ میں ان کو لایا جا رہا ہے، تو پھر وہ ان سے کہیں گے کہ تم تو ہمارے پیر بنے ہوئے تھے، ہمارے رہنما تھے، ہمارے پیشوا تھے، تو آج تم ہماری مدد کرو۔ تو وہ پھر ان سے برات کا اظہار کریں گے، کیونکہ اس وقت ان کو اپنی پڑی ہوگی۔ وہ کہیں گے جاؤ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو۔ تو تب یہ دیکھ کر ان پر دہشت طاری ہوگی، اور وہ سوچیں گے کہ ہم نے دنیا میں یعنی ان کا کتنا ساتھ دیا۔ اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی اس طرح کے اپنے جو جعلی پیر بنے ہوتے ہیں نا، تو وہاں پر اگر کوئی جائے نا ان کو بے نقاب کرنے،
تو وہ اس کے لیے اپنی جانیں تک دینے پر تل جاتے ہیں کہ ہم تو اپنے پیر کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن اس کے اڈے پر آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں ان پر دہشت طاری ہوگی، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ساری دنیا زندگی ان کی اتباع کی، ان کی ہم نے بات مانی، تو آج یہ ہم سے اس طرح براہت کا اظہار کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے دنیا میں ان کے کہنے پر عمل کیا اور انہیں ذریعہ نجات سمجھا تھا۔ تو آج پھر یہ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دفع ہو جاؤ، پیچھا چھوڑو ہمارا۔ دیکھیے کتنی واضح طور پر اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی آیات سمجھاتے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَقَالَ، اور کہیں گے اللہ زینہ وہ جنہوں نے اتبعوا پیروی کی، لو نہ کاش کہ لانا ہمارے لیے کرتن دوبارہ فنتبرع تو ہم بیزاری کرتے، منہم ان سے، کما جیسے تبرعوا انہوں نے بیزاری کی، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یوریم انہیں دکھائے گا اللہ اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرتیں، علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں وہ، بے خارجین نکلنے والے، من النار آگ سے۔ استغفر اللہ۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ بڑے جو تھے، جو قائد بنے ہوئے تھے، جو پیر بنے ہوئے تھے نا، تو جب وہ ان کا وہ رویہ دیکھیں گے نا، تو جو دنیا میں ان کے بنے، اللہ کہتے ہیں جو ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے کہ اگر کہیں ہمیں دنیا میں ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے نا، وہ جو اتباع کرنے والے تھے نا، جو مرید بنے ہوئے تھے دنیا میں، وہ پھر یہ کہیں گے کہ کاش اگر ہمیں دنیا میں ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار براعت کریں گے، یعنی ہم بھی پھر ان سے ایسے ہی جان چھڑائیں گے جیسے آج یہ ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کر دکھائے گا، یعنی اس وقت ان کے دل میں شدید حسرت پیدا ہوگی کہ کاش اللہ تعالیٰ ان کو ایک بار پھر دنیا میں بھیجے اور ان کے ان پیروں کو بھی ساتھ بھیجے، اور پھر دنیا میں جا کے تو جب وہ یہ ان سے کہیں نا کہ ہماری پیروی کرو، ہماری اتباع کرو، ہماری بات مانو، تو وہ ان پر لعنت کریں، ان سے اظہار براعت کریں کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ جو خود ساختہ بن جاتے ہیں اللہ والے، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر دوزخ میں ہوں گے اور ان کے ماننے والے بھی دوزخ میں ہوں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں یوں ان کی اعمال ان کو حسرتیں بنا کر دکھائے گا، لیکن وہ اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، اب ان کو دوزخ سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے پیشوا عطا فرمائے، ایسے پیشوا کے پیچھے چلنا نصیب فرمائے جو اللہ والے ہوں، جو سیدھا ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فہم کو کھولے، ہماری عقلوں کو کھولے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کیا کریں اور اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ اس قرآن میں ہر چیز موجود ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح قرآن مجید میں گمراہ کرنے والے رہبروں سے، پیشواؤں سے، قائدین سے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کر رہے ہیں کہ دیکھو لوگ اس طرح کے ہو سکتے ہیں، ہوں گے لوگ جو دنیا میں تمہارے رہبر بن جائیں گے، رہنما بن جائیں گے، لیکن وہ حقیقی رہنما، حقیقی رہبر نہیں ہوں گے۔ تو تم لوگ حقیقی رہنماؤں میں اور خود ساختہ جو رہبر بن جائیں، جو پیشوا بن جائیں، ان میں امتیاز کرنا سیکھو، ان میں فرق کرنا سیکھو۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون حقیقی ہمارا رہنما ہے، حقیقی ہمارا پیشوا ہے، اور کون جو ہے وہ خود ساختہ رہنما بن چکے ہیں، کون جو ہے وہ خود ساختہ پیشوا بن چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنا عقل اور اتنا فہم دے کہ ہم ان چیزوں کو جان سکیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، کولو تم کھاؤ، مما اس سے، جو فی الارض زمین میں، حلالن حلال، طیباً اور پاک، ولا اور نہ تتبعوا پیروی کرو، خطوات قدم، الشیطان شیطان کی، انہو بے شک وہ، لاکم تمہارا،
عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ اے لوگو، زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو تو اس کو کھاؤ۔ اچھا، ہم کہتے ہیں کہ حلال چیز ہے تو بس ٹھیک ہے کھا لو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ شرط بھی لگا رہے ہیں کہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، پاک بھی ہو۔ پیسہ، مال جو ہے، یعنی اس سے ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، حلال چیز ہم نے خرید لی، پھل خریدا یا گوشت خریدا، لیکن اگر وہ پیسہ ہی حرام کا آیا ہے، اگر وہ کمائی ہی حرام کی ہے، اگر وہ رشوت کے پیسے ہیں، اگر وہ چوری کے پیسے ہیں، تو پھر ان سے جو حلال چیز بھی اگر لی گئی ہے تو وہ طیب نہیں ہوگی، وہ پاک نہیں ہو سکتی، وہ رزق ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ یہ بتا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کہ حلال اور طیب چیز کھاؤ، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ تو تمہارا عدو مبین، مبین کا مطلب ہوتا ہے کھلا۔ کہیں آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ آیات مبین، یعنی ہم نے مبین آیات اتاری، یعنی کھلی نشانیاں ہم نے تم پر واضح کر دیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ شیطان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عدو مبین، کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے کھلا، یعنی وہ تمہیں کھلا چیلنج کر رہا ہے کہ تمہیں برائیوں پر ابھارتا ہے، تمہیں غلط راستے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، تو تم اس سے بچ کر رہو۔ انما، صرف، یامرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء، برائی، والفحشائی، اور بے حیائی، وان، اور یہ کہ تقولو، تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، ما، جو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ شیطان تو بس تمہیں بدی یعنی برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یعنی وہ تمہیں کبھی بھی اچھائی کے بارے میں نہیں کہے گا، وہ ہمیشہ تمہیں برائی پر ابھارے گا اور بے حیائی کا کام کرنے کو کہے گا، اور اس کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے، یعنی وہ تمہیں شرک کا کہے گا، وہ تمہیں اللہ کے ساتھ شریک بنانے کا کہے گا، وہ تمہیں برائی کا حکم دے گا اور بے حیائی کے کاموں کی طرف تمہیں راغب کرے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں نا آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، برائی پھیلتی جا رہی ہے، بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح ایک مسلم معاشرہ ہے ہمارا پاکستان، الحمدللہ ایک مسلم ملک ہے، لیکن وہاں پر کچھ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، کون سی برائی ہے جو وہاں پر نہیں ہو رہی ہے، کون سی بے حیائی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ لباس تھا ایک کہ جو ہمیں ہماری نشاندہی کرتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، سروں پر دوپٹے ہیں، یا پھر عبائے ہیں یا بڑی بڑی چادریں ہیں، اب وہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو لوگ تھوڑے سے ہو جاتے ہیں نا امیر، سمجھ لیں، جو تھوڑے سے امیر ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب جو ہے دوپٹہ لینا تو یہ تو بس وہ پینڈو بن جائیں گے اگر ہم ایسا کریں گے، تو اگر ہم پردہ کریں گے تو ہم کوئی ایسے لگیں گے کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئے ہیں۔ تو اس طرح سے شیطان دماغوں میں فساد بھرتا ہے۔ اب پہلے دوپٹے سروں پہ ہوتے تھے، پھر سروں سے وہ ہمارے گلوں تک آئے کہ گلوں میں چلے، گلے میں دوپٹہ ہے، کاندھے پہ دوپٹہ ہے، اب وہ سب غائب ہو چکے ہیں، اب دوپٹہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کپڑے بھی لینے جائیں گے نا تو ایسے ہی ہو جاتے ہیں کہ بس وہ کہتے ہیں جی دوپٹے تو خود 2 پیس مل رہے ہیں، شلواری قمیضیں مل رہی ہیں، دوپٹے وغیرہ خود لے رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جی اب یہ ٹائٹس پہن لیں، پینٹس پہن لیں، تو اس میں کیا ہے، کوئی حرج تو نہیں ہے بھائی، کون سا ہم ننگے ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح سے شیطان آہستہ آہستہ ہمارے مائنڈ کو چینج کرتا ہے، اور وہ کر رہا ہے، وہ اپنا کام بخوبی کر رہا ہے۔ اگر کوئی اپنا کام نہیں کر رہا تو ہم لوگ ہیں، ہم جنہوں نے قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے اپنے دین کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اب دیکھیں سلیو لیس
آپ کو بازو کے بغیر ملیں گے کپڑے، اکثر کپڑے آپ کو ایسے ملیں گے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ اور شارٹ ہوتے جائیں گے، پھر اور شارٹ ہوتے جائیں گے۔ تو یہی ہوا تھا یہاں پر۔ اب آپ عیسائیوں کو دیکھتے ہیں نا، تو یہ کوئی ان کا لباس ایسا نہیں تھا پہلے۔ آپ سب دیکھتے ہیں جو لوگ پہلے ان کی کوئی موویز وغیرہ کوئی اس طرح کی دیکھی ہوں گی تو ان کو پتہ ہوگا، ان کی تاریخ میں آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ وہ وائٹ لباس پہنا کرتے تھے، سفید لباس، فل ایک یعنی پاؤں تک ان کا وہ لباس ہوتا تھا، اور اوپر انہوں نے اسکارف سا لیا ہوتا تھا، تو وہ ان کا لباس ہوتا تھا۔ لیکن آہستہ 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 جب شیطان نے ان پر حملہ کیا تو اب ان کا لباس آپ دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے لباس کے اوپر، ان کے جسم کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے سوائے 2 کپڑوں کے۔ تو یوں انسان جو ہے وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور برائی کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل دیکھیں قرآن کی آیاتیں کس قدر ہمارے سامنے کھلا آئینہ ہے۔ تو بس اللہ سے یہی دعا ہے، اور اگر آج ہم کوشش نہیں کریں گے نا، اپنے بچوں کو دین نہیں سمجھائیں گے، قرآن نہیں سمجھائیں گے، ان کو نہیں بتائیں گے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ہم کس لیے مسلمان ہیں، کیا وجہ ہے، دین ہمیں کیا کہتا ہے، پردہ کیوں ضروری ہے، اس سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اگر ہم یہ باتیں اپنے بچوں کو نہیں سمجھا پائیں گے تو آہستہ آہستہ ہمارا حال بھی یہی ہوگا کہ کوئی تمیز نہیں رہے گی کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے۔ سب مسلم اور نان مسلم سب اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی کچھ فرق محسوس نہیں کر سکے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم بڑھ چڑھ کر اپنے دین کی تبلیغ کر سکیں، اپنے دین کو پھیلا سکیں، ان قرآن کی آیات کو خود بھی سمجھ سکیں، خود بھی عمل کر سکیں اور دوسروں کو بھی سمجھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔